کو رشتے لیا اور دیا نہیں کرتے. آئے آپ کو محبتوں کے انداز بدلاؤں. ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی. آ کر کے کہنے لگی ابو بکر میرے بابا کی جو زمین ہے یہ فلک کی زمین ہے, یہ مجھے دے دیجئے. اس میں سے میرا جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ میرے حوالے کر دیجئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے, فاطمہ یہ حصہ آپ کو نہیں ملے گا. اس کی وجہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, نبی کی جو وراثت ہوتی ہے نبی کی اولاد میں وہ تقسیم نہیں ہوتی, وہ اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیا جاتا ہے, اللہ کے رستے میں اسے خرچ کر دیا جاتا ہے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ سنا, سننے کے بعد اپنے گھر میں تشریف لے گئی. دوبارہ جب تک زندہ رہی حدیث سننے کے بعد, حضرت صدیق کا فیصلہ سننے کے بعد سیدہ نے کبھی بھی باغ فلک کا سوال نہیں کیا, کبھی بھی باغ فلک کا مطالبہ نہیں کیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی حدیث سنانے کے بعد فرمانے لگے یہ تو فیصلہ حدیث کی روشنی میں ہو گیا. جہاں تک میری محبت کا تعلق ہے, جہاں تک میرے پیار کا تعلق ہے, فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی. فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو حضور کے رشتہ دار ہے, جو حضور کی آل ہے, جو حضور کی اولاد ہے, وہ تو مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے. یہ تو میں نے مسئلہ بتلایا. جہاں تک محبت کی بات ہے مجھے اپنے رشتہ دار اتنے عزیز نہیں جتنے مجھے محمد کے رشتہ دار عزیز ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پیار ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے پیغمبر کی اولاد کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل بنے. آپ کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی نے ایک دن حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز عصر کو ادا کیا. نماز عصر ادا کرنے کے بعد غلط کہتے ہیں لوگ علی نے نمازیں نہیں پڑھی ابو بکر کے پیچھے. میں کہتا ہوں ہو علی اور نماز نہ پڑھے یہ تمہاری محبت ہو سکتی ہے, ہماری محبت یہ ہے میرے علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھا کرتے تھے اور ابو بکر صدیق کی امامت میں بھی پڑھا کرتے تھے. حضرت علی نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ابو بکر بھی باہر نکلے مسجد نبوی سے. حضرت علی بھی باہر نکلے. سامنے دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں. ابو بکر آگے بڑھے, حسن کو اٹھا لیا, پیار کرنے لگ پڑے, محبت کرنے لگ پڑے اور ساتھ علی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں علی اس بات میں کوئی شک نہیں حسن بیٹا تیرا ہے, لیکن علی اس کا چہرہ تو میرے محمد جیسا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن کا چہرہ تو میرے رسول جیسا, حسن کا چہرہ تو میرے پیغمبر جیسا. حدیث میں آتا ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تو حضرت علی مسکرا دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنس رہے ہیں. آج لوگوں نے اختلافات کو تو بیان کیا, کاش ان محبتوں کو بیان کیا جاتا.
میرے ملک میں بد امنی نہ پھیلتی، میرے ملک میں لڑائی اور جھگڑے نہ ہوتے، میرے ملک میں فرقہ واریت نہ پھیلتی، میرے ملک میں ایک دوسرے پہ پابندیاں لگوانے کے مطالبے نہ ہوتے، حضرات سے صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص نہ ہوتی۔ یہ تو آپس میں محبت کرنے والے جن کے بارے قرآن نے کہا رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ میں بالترتیب ذکر کر رہا ہوں خلفائے راشدین کی اہل بیت سے محبت کا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ چڑھ کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے سیدنا حسین آئے، آ کر کے کہنے لگے میرے بابا کے منبر سے نیچے اترو اور اپنے بابا کے منبر پہ خطبہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین کو سینے سے لگا لیا، پیار کیا، محبت کی، مسکرا کے کہنے لگے یہ منبر تو واقعی آپ کے بابا کا ہے، میرے بابا کا تو کوئی منبر نہیں۔ اور ساتھ محبت سے پوچھنے لگے یہ آپ کو کس نے سمجھایا؟ حضرت حسین کہنے لگے مجھے کسی نے ایسا نہیں کہا، خود ہی میرے دل میں خیال آیا یہ منبر تو میرے نانا کا، یہ منبر تو میرے رسول کا، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی۔ حضرت عمر کہنے لگے حسین کبھی کبھی آ کر کے ہماری محفل میں بھی بیٹھا کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امیر معاویہ بیٹھے کسی اہم بات کر رہے تھے، کسی اہم ٹاپک پہ میٹنگ کر رہے تھے۔ اچانک حضرت عبداللہ بن عمر آئے، اجازت طلب کی، اجازت نہ ملی، عبداللہ بن عمر واپس چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر کو واپس جاتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، دیکھ کر کے کہنے لگے اگر عبداللہ کو اجازت نہیں ملی جو ان کے بیٹے ہیں، مجھے اجازت کیسے مل جائے گی؟ حضرت حسین واپس مڑ گئے، حضرت عمر کو اطلاع ہوئی، حضرت حسین کو بلایا، بلا کر کے کہنے لگے حسین آپ آئے اور واپس چل دیے، فرمایا آپ میٹنگ میں مصروف تھے، آپ کے بیٹے کو اجازت نہ ملی، میں نے سوچا مجھے اجازت کیسے ملے گی؟ حضرت عمر کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار دیکھیے، فرماتے ہیں انما انت علی رؤوسنا، حسین آپ آتے میں کبھی بھی آپ کو واپس نہ موڑتا، بلکہ اسی مجلس اسی میٹنگ میں اپنے پاس بٹھا لیتا۔ وہ تو میرا بیٹا عبداللہ تھا جسے واپس بھیجا، آپ اپنی شان کو جانے، انما انت علی رؤوسنا، حسین آپ تو عمر کے سر کے تاج ہو، آپ تو ہمارے سروں کے تاج ہو، آپ کو کیسے واپس موڑا جا سکتا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مال غنیمت آیا، حضرت حسین تقسیم، حضرت عمر تقسیم کر رہے ہیں۔ بدر کے جو لڑنے والے مجاہدین تھے سب سے پہلے ان میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ اب بدر میں حضرت حسن بھی نہیں تھے، حضرت حسین بھی نہیں تھے، لیکن میرے عمر کا اہل بیت سے، آل نبی سے، آل علی سے، آل رسول سے محبت کا انداز کیا ہے؟ جتنا دوسروں کو دیتے ہیں بدر والے صحابہ کرام کو دیتے ہیں، اتنے پیسے ہی حضرت عمر حضرت حسن کو بھی دیتے ہیں، حضرت حسین کو بھی دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت عمر آئے، ساتھ سیدنا علی ہیں،
آ کر کے کہنے لگے عثمان آپ کو پتا ہے علی کی شادی کا انتظام ہو گیا اور رشتہ بھی طے ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضرت علی کی بات طے ہو گئی۔ حضور نے فرمایا علی تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں محبوب میرے پاس ایک زرہ ہے۔ فرمایا علی زرہ کو بیچ کر کے آؤ اور بیچنے کے بعد جو پیسے ملے ان سے گھر کا سامان تیار کر لیجئے۔ ہم جب بیچنے کے لیے نکلے تو ہم نے سوچا اسے اچھے پیسوں پہ کون خریدے گا؟ فرمانے لگے ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم سب سے پہلے حضرت عثمان سے بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان یہ زرہ آپ خرید لیجئے۔ حضرت ہماری کتابوں میں نہیں بیگانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس زرہ کی قیمت اس وقت صرف 30 درہم تھی، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا سامان خریدنا تھا۔ حضرت عثمان نے اس زرہ کو 500 درہم میں خریدا۔ 500 درہم میں خریدنے کے بعد زرہ پاس رکھ لی اور درہم حضرت علی کے حوالے کر دیے۔ حضرت علی درہم وصول کر کے جب واپس جانے لگتے ہیں حضرت عثمان بلاتے ہیں علی رکیے، بات سنیے، ذرا واپس آئیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید عثمان کا پروگرام بدل گیا ہوگا۔ فرمایا جی بتلائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا علی آپ زرہ پیچھے جائے، آپ پیسے پیچھے جائے، پیسوں سے آپ کا گھر آباد ہوگا۔ زرہ پہن کے آپ جہاد کریں گے، جہاد آپ کریں گے، ثواب اللہ عثمان کو عطا کر دیں گے۔ یہ محبتیں ہیں حضرات نے سے صحابہ کرام کی، آپس میں یہ پیار ہے۔ ایک مرتبہ نام معروف روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئی، اور ناراضگی کی وجہ یہ تھی فاطمہ کو کسی نے بتلایا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ علی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ فاطمہ ناراض ہو کر کے میرے محبوب کے گھر میں آ گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بیٹی کو یہ نہیں کہا بیٹا ٹھیک ہے اب تم نے واپس نہیں جانا، ہمارے پاس تمہارے لیے کیا کچھ نہیں ہے، جو تمہیں چاہیے یہاں پہ ملے گا۔ میرے نبی نے امت کی بیٹیوں کو پیغام دے دیا گھر میں لڑائیاں اور جھگڑے ہو ہی جایا کرتے ہیں، لیکن معاملے کو صلح کی طرف لے کر کے جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ، میں علی سے بات کر کے آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ کو گھر میں بھیجا اور مسجد نبوی میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی کچی زمین پہ مٹی پہ ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اٹھا کر کے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ کھڑا ہو جا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب سے نبی علیہ السلام نے مجھے ابو تراب کا لقب دیا اس کے بعد مجھے اور کوئی بھی لقب پسند بھی نہیں آیا، مجھے بڑا پیارا لقب لگا۔ فرمایا علی اٹھیے، جی محبوب کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس طرح کی بات تب ہوگی جب اپنے نکاح کے گواہوں کو لے کر کے آئیں گے۔ محبوب کن کو بلانا ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر عثمان کو بلائے، بات ان کی موجودگی میں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر عمر عثمان کو بلایا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ فرمایا علی بات سنیے، میں اللہ کا نبی ہوں، فاطمہ میری بیٹی ہے، ابو جہل اللہ کا بھی دشمن، اللہ کے رسول کا بھی دشمن، اس کی بیٹی میری بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، اگر تم نے دوسرا نکاح کرنا ہے میری بیٹی کو طلاق دے دو اور دوسرا نکاح کر سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول جب تک فاطمہ زندہ رہی علی کبھی دوسرے نکاح کا نام بھی نہیں دے گا۔
حضرت فاطمہ کی موجودگی میں علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. میں بتلانا یہ چاہتا تھا. محبوب نے جب علی سے بات کی تو تب کی جب ابو بکر و عمر عثمان آئے فرمایا کہ تو نکاح کے گواہ تھے, انہیں بلایا جائے. یہ محبتیں ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس کی. ان کی محبتوں کی داستان میں تو بڑی طویل ہے. کبھی محبتوں کا انداز یوں نظر آتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی طرف پیغام بھیجتے ہیں, اے علی آپ کی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی بیٹی ہے, ام کلثوم میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. عمر میں بہت بڑا, عمر میں آپ کی بیٹی ام کلثوم بہت چھوٹی. وہ عرب کلچر تھا, بڑے کا چھوٹے کے ساتھ نکاح ہو جایا کرتا تھا. فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں, عمر کی برابری نہیں, لیکن میرے نکاح کا صرف ایک ہی مقصد ہے. میں نے نبی علیہ السلام سے سنا قیامت والے دن تمام رشتے تمام تعلق ٹوٹ جائیں گے, لیکن جس کا میرے خاندان سے رشتہ ہوا وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. علی میں صرف اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں محمد کے گھرانے سے میرا رشتہ اور پکا ہو جائے. حضرت علی نے وہ نکاح کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ام کلثوم. آج کوئی جتنا بھی انکار کرے اس کا انکار اسے فائدہ بھی دے گا. یہ ایک ایسا نکاح ہوا حضرت علی کی بیٹی کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہ جس کے متعلق میری جماعت کے شیخ نے نکاح ام کلثوم کتاب لکھی اور اپنی بیگانی کتابوں سے حوالہ جات دے کر کے یہ بات بتلائی کہ تم کہتے ہو کہ ان کی آپس میں لڑائیاں تھی, ان کی تو اتنی محبت تھی. حضور کی نواسی ہے, علی کی بیٹی ہے, حضرت عمر کے نکاح میں ہے. اور ان کی نکاح میں کسی نے حضرت جعفر سے مسئلہ پوچھا کہ کیا عدت کے دوران عورت اپنے باپ کے گھر میں جا سکتی ہے, کیا عورت یا پھر صرف اپنے خامن کے گھر ہی عدت گزارے گی؟ تو کہنے لگے کہ عورت اپنے خامن کے گھر میں بھی عدت گزار سکتی ہے اور عورت اپنے باپ کے گھر میں بھی عدت گزار سکتی ہے. کیا دلیل ہے کہ باپ کے گھر میں بھی عدت گزار سکتی ہے؟ کہنے لگے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے گھر میں گئے, جا کر کے اپنی بیٹی ام کلثوم کو ساتھ لیا, لے کر کے اپنے گھر میں آگے. علی کا ام کلثوم کو اپنے گھر میں لانا اس بات کی دلیل ہے کہ باپ کے گھر میں بھی عدت عورت گزار سکتی ہے. مسئلہ تو یہ بتانا تھا کہ باپ کے گھر میں بھی عورت عدت گزار سکتی ہے, لیکن ساتھ دوسرا مسئلہ بھی واضح کر دیا, اپنی ہی کتابوں میں لکھ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, اور ان میں سے ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام زید بن عمر بن خطاب ہے. یہ بیٹا اور سیدہ ام کلثوم ایک ہی دن فوت ہوئی. ان دونوں کا اکٹھا جنازہ پڑھایا گیا. یہ رشتوں کا لینا رشتوں کا دینا یہ اس بات کی دلیل ہے, یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. آخری بات توجہ سے سنیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا. ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام یزدگرد تھا, اور یہ بادشاہ کی ایک بیٹی بڑی ہی حسینہ اور جمیلہ تھی. ظاہری بات ہے بادشاہ کی بیٹی یہ تو شہزادی تھی. جب یہ اسے گرفتار کیا گیا, گرفتار کر کے مدینہ میں لے کر کے آئے تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے کہ یہ شہزادی ہے, اس کے پروٹوکول کا خیال رکھنا چاہیے, اس کے عزت اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے, اس کا نکاح کسی بڑے خاندان میں ہونا چاہیے. یہ شہزادی ہے,
اس کا نکاح کسی شہزادے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو گرفتار ہو کر کے آنے والی تھی، یا اپنے باپ کے بارے میں باتیں کرنے لگ پڑی، کیسا میرا باپ تھا، نہ مسلمانوں سے لڑتا، نہ اس کی بیٹی گرفتار ہوتی، نہ مدینے میں آتی، یہ باتیں میرے عمر کو پتہ چلی۔ حضرت عمر کہنے لگے اس بی بی شہربانوں سے، بی بی غم نہ کر، پریشان نہ ہو، تیری عزت کا، تیرے احترام کا، تیرے سٹیٹس کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اگر تو شہزادی ہے تو تیرا نکاح بھی کسی شہزادے کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی، وقت کے خلیفہ حضرت عمر ہے، ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، شہزادہ تو وہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، عمر وہ کون سا شہزادہ ہے جس کے ساتھ آپ شہربانوں کا نکاح کریں گے؟ کہنے لگے اگر یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے، ہمارے مدینے میں بھی ایک شہزادہ ہے جسے دنیا حسین کہتی ہے، اب اس کا نکاح کریں گے تو محمد کے نواسے سے کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات پھر ان کا نکاح ہوا، انہی میں سے جناب زین العابدین رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور جتنے اماموں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ تمام کے تمام امام بھی اسی لڑی سے ہی پھر آگے سلسلہ چلتا رہا۔ ان کا جناب حضرت عمر کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتہ پسند کرنا، اور پھر دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے صرف حضرت عمر نے رشتہ نہیں کیا بلکہ نکاح بھی حضرت عمر نے خود پڑھایا۔ آج ہم حضرت ابو طالب کے ایمان کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ مومن ہے، حالانکہ وہ ایمان پہ فوت نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی ہم مسلمان ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ابو طالب تو وہ ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ فرمایا بھتیجے تو سچا، تیرا دین سچا، تیری شریعت سچی، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، کلمہ نہیں پڑھا دنیا سے چلے گے۔ ہم احترام اس لیے کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کا احترام کیا، انہوں نے رسول اللہ کی پرورش کی، لیکن لوگ ان کے ایمان کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور کا نکاح سیدہ خدیجہ کے ساتھ حضرت ابو طالب نے نہیں پڑھایا تھا، جی پڑھایا تھا۔ کہنے لگے جی اس لیے وہ مسلمان تو ٹھہرے نا، مسلمان تو ہو گے، یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ میں نے کہا چلو یہی مان لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے متعلق جو آپ کہتے ہیں انہوں نے حضور کا نکاح پڑھایا، لہٰذا وہ ایمان والے بن گئے۔ چلے آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں، تو جن کا نکاح، جس حضرت حسین کا نکاح حضرت عمر نے پڑھایا، ان کے ایمان پہ شک کیوں کرتے ہو؟ جنہیں حضور نے مان کے لیا، یہ نکاحوں کا پڑھانا، رشتوں کا لینا، رشتوں کا دینا، ایک دوسرے کے فضائل کو بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فتنے اور فساد ہم تک کی محدود ہیں۔ صحابہ کرام کا تو آپس میں بڑا پیار تھا، صحابہ کرام کی تو آپس میں بڑی محبت تھی۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، یہ کسی دشمن کا عقیدہ ہوگا۔ صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، اہل بیت نعوذ باللہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت صحابہ کرام سے محبت کرنے والے۔ آج کے جمعے کا پیغام کبھی بھی کسی کلپ کو سن کے اس کی تحقیق سے متاثر مت ہونا، کبھی بھی کسی کی تحقیق کو حرف آخر مت سمجھنا۔ جس کی زبان صحابہ کرام کے متعلق درست نہیں، وہ بندے کی ساری تحقیق کی غلط ہے۔ حضرات صحابہ تو وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور اہل بیت وہ ہے جو صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے۔ ہمارا ایمان تب ہی مکمل ہوگا جب ہم صحابہ سے بھی محبت کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت کریں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صحابہ کرام
اور اہل بیت کی محبتوں سے بھر دے. اللہ انہی کی محبت پہ ہمیں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں ہی اللہ موت نصیب فرمائے. اور کل قیامت والے دن اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت عظام ان کے قدموں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.